کھول کے سن لو، گائے کا یورین پینے والوں، ہم مسلمان ہیں. یار خاموشی سے سننا، ایک منٹ خاموشی سے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے مولا علی کی شجاعت کا، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے سیدنا عمر فاروق کی شجاعت اور ہمت کا، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے شہید کربلا حسین ابن علی کی شجاعت کا. وہ تمہارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے اس زوم میں مت رہنا کہ تم ہم سے 7 گنا بڑے ہو. اس زوم میں مت رہنا کہ تمہارا جغرافیہ ہم سے بڑا ہے. جو چیز ہم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھ سکتے. بتوں کو پوجنے والوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ظفر نقوی آپ سے مخاطب ہوں. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی جو کہ پنجاب کے یعنی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی وزیر اطلاعات جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کی ویڈیو، ان کا بیان جو انہوں نے ہندو قوم کے اگینسٹ بولا، بہت ہی قابل مذمت، بہت ہی ہر لحاظ سے ایک منفی، ایک ہر لحاظ سے قابل مذمت بات ہے. اس طرح کی بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہاتھ دھونا ہی چاہیے تھا ان کو. اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ پاکستان جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف موو کر رہا ہے اور اس کی انٹرنیشنل سطح پہ بھی، باہر کی دنیا میں، ایون انڈیا میں بھی جو سین سرکل ہیں، جو کہ انڈیا میں جو کہ باشعور حلقے ہیں، وہاں پہ بھی بڑی تعریف ہو رہی ہے. ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ابھی نندن صاحب کو رہا کیا، اس کی بڑی تعریف. اور یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن بھی لینا چاہیے. ان کو دوبارہ کسی قسم کی کوئی وزارت نہیں دینی چاہیے. اس گورنمنٹ کے اندر کم از کم ان کو جو ہے نا، ان صاحب کو کسی قسم کا عہدہ نہیں. پہلے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ انہوں نے صحافیوں کے اگینسٹ اس طرح سے بولا. کچھ فنکاراؤں کے بارے میں اس نے غلط اپنا انداز سے بولا. اداکاراؤں کے بارے میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے انہوں نے بہت غلط انداز میں بولا. میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ معاشرے کو اس طرف لے بھی نہ جائیں. اور یہ کہا جاتا نا، یہ میں ایک اور بھی ویڈیو آخر پہ لگاؤں گا جو کہ اپنا پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب کے ان کے ترجمان شہباز گل صاحب نے ان کے بارے میں بتایا کہ اسی طرح سے انہوں نے کنڈیم کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. تو بہرحال اس کا وہ یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی پاکستان کی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ بھی اسی طرح کے شہری ہیں، وہ بھی اسی طرح کے پاکستانی ہیں. نو ڈاؤٹ، میں بھی یہی کہتا ہوں. صرف پاکستان کی ہندو کمیونٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو، یعنی آپ کی جو حب الوطنی ہے وہ لازم ہے. وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اسلام کا پرنسپل یہ ہے کہ وطن کی محبت آپ کو کسی دوسری قوم کی دشمنی پہ مجبور نہ کر دے. یعنی آپ اپنے وطن سے محبت کریں، not at the cost of the enmity of another nation. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے وطن سے محبت کریں لیکن کسی دوسری قوم یا کسی دوسرے ملک سے یعنی کہ نفرت کی بنیاد پہ نہ کریں آپ اپنے وطن سے محبت. یہ ریاست مدینہ کا جو کلیم کر رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ کے بیسک پرنسپلز نہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے فوری طور پہ نوٹس لیا ان کو. مطلب ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام میں، اچانک کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جب وہ جنازہ گزر گیا، ظاہر ہے پھر جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو پھر صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے. تو پھر جب جنازہ گزر گیا اور بیٹھے تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ انسان تو تھا نا. یعنی آپ اندازہ کریں انسانیت کی، ریسپیکٹ کی.
اور یہ جو چوہان صاحب اس ویڈیو میں فرما رہے ہیں بڑے بباں کے دول انداز میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کے بیسک پرنسپل سے آ رہی ہیں، اسلام کے نالج سے آ رہی ہیں، مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی مولا علی تو وہ ہیں کہ جو جنگ میں جاتے تو وہ پہلے اسلام کی دعوت دیتے، کہتے جی میں نے قبول نہیں کرنی، تو پھر کہتے کہ اچھا آپ اپنے دین پہ رہو، ہمیں اپنے دین پہ رہنے دو۔ یعنی یہ صلح کل، بقائے باہمی کا ایک درس، live and let others live، جیو اور جینے دو کی پالیسی یہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو وہ کرتے، اس کے بعد وہ کہتے کہ نہیں میں نے یہ بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد مولا علی فرماتے تیسرے نمبر پہ کہ اچھا اب آپ پہل کرو حملہ کرنے میں، چونکہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمیں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حملہ کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ یہ سن لیجئے ذرا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو میرے لیے بھائی بات یہ ہے کہ میرے لیے وہ آئیڈیل ہیں، میرے لیے اسلام کے وہ بیسک پرنسپلز آئیڈیل ہیں، رسول مقبول آئیڈیل ہیں، مولا علی آئیڈیل ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے ہندو کو، مجھے بھارت کی ہندو کمیونٹی سے بھی نفرت نہیں ہے، مجھے بھارت کے ہندوؤں سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہندو سے بطور قوم کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس شدت پسندی سے مسئلہ ہے، مجھے انتہا پسندی سے مسئلہ ہے، چاہے وہ انتہا پسندی یہاں ہو چاہے یہاں وہاں ہو۔ جدھر بھی انتہا پسندی ہوگی، جدھر بھی شدت پسندی ہوگی، جدھر بھی انسان دشمنی ہوگی، جدھر بھی انسان سے نفرت کی جائے گی، جدھر بھی چیر پھاڑ کی پالیسی ہوگی، جدھر بھی مار دو جلا دو گرا دو کی پالیسی ہوگی، اس سے مجھے نفرت ہے، اس سے مجھے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، اس پہ میں تبرہ کرتا ہوں، اس پالیسی پہ۔ اسی وجہ سے جو ہندوتوا کی سوچ ہو اس سے مجھے نفرت ہے، جو مودی سرکار کی سوچ ہو، جو مودی صاحب کا میں معذرت صاحب کہوں گا موذی ایجنڈا ہو، اس سے مجھے پرابلم ہے، مجھے ان سے بھی۔ لیکن وہی بات ہے، یہ بہت ہی اچھے جیسچرز ہیں، میرا کنٹری بہت ہی پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف الحمدللہ موو کر رہا ہے۔ وہاں بھی ایک گورنر صاحب نے اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف بات کی، ان کا ایسا نہیں کیا گیا، تو مجھے افسوس ہے۔ وہاں بھی اس طرح کے جیسچرز ہونے چاہیے۔ کسی یعنی وطن کی محبت آپ کو کسی قومیت سے نفرت پہ مجبور نہ کرے، وہ جہت۔ یہ بہت اچھا ایک وہ تھا، جیسچر تھا، بہت ہی پازیٹیو جیسچر تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان کے ہندو کمیونٹی کے لیے نہیں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جہاں جہاں بھی انڈیا میں جہاں بھی ہے، ہمیں کسی قوم سے نہیں مسئلہ، ہمیں اس سوچ سے مسئلہ ہے جو سوچ شدت پسندی کی ہو، جو وار مونگرنگ ٹائپ کی سوچ ہو، جو جنگی جنون کی سوچ ہو، جو انسانیت دشمن سوچ ہو، اس سوچ سے پرابلم ہے۔ ہمیں کسی چیز سے اس سے پرابلم نہیں ہے کہ کوئی بت پرست ہے، ہمیں اس سے ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، اس نے خدا کو جواب دہ ہونا ہے، اس نے جو ہے نا ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں سکھایا کہ کوئی کس چیز کو احترام، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے کریم کی عزت کرو، جب آپ عزت کرو گے تو آپ کی بھی عزت ہوگی، جب آپ عزت کرو گے تو آپ کے بھی بڑوں کی عزت ہوگی، آپ کے بھی آئیڈیلز کی عزت ہوگی۔ یہ ہونا چاہیے طریقہ کار، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اگر اسلام کے بیسک پرنسپل سے واقف ہیں، اینی یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، ان کو فوری طور پہ ہٹا دیا گیا ہے، اور میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ بھارت میں بھی جو باشعور حلقے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور آئندہ اس قسم کی سوچ شدت پسندی والی، چاہے ادھر سے ہوگی ادھر سے ہوگی، کوئی بھی ہو، وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کیا جائے گا تو آوازیں اٹھیں گی۔ اسی طرح سے معاشرے میں یہ پازیٹیو آوازیں اٹھیں، زندہ معاشروں کی پہچان ہوتی ہے، مثبت معاشروں کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر یہ آوازیں دب گئیں تو پھر ظلم حاوی ہو جائے گا، ظالم حاوی ہو جائے گا، اور یہ آوازیں اٹھتی رہیں اسی طرح سے، ظلم کے خلاف احتجاج اٹھتا رہا، تو پھر کیونکہ مجھے یقین ہے، وہی جیسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا وہ منافق ہے، وہ منافقت کی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دنیا میں قتیل اس سب منافق نہیں کوئی
جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، تو یہ ظلم ہوتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اور یہی بغاوت اصول فطرت ہے، یہی بغاوت پازیٹیوٹی ہے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیے جو شہباز گل صاحب نے ان کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے بعد ان سے استعفیٰ لیا گیا، بہت اچھا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کل سے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں، ایک افسوسناک سچویشن تھی جس میں ہمارے پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو ہندو مذہب کے پیروکاروں کے متعلق تھی، جو کہ ایک افسوسناک سٹیٹمنٹ تھی، اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ چیف منسٹر پنجاب اس وجہ سے ذاتی طور پر رنجیدہ ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی گورنمنٹ کے منسٹر نے دی، اور وہ دلی طور پر انہوں نے اپنے افسوس، رنج و غم کا اس پہ اظہار کیا ہے، اور ہندو کمیونٹی کے جو لوگ جو ہمارے اپنے وطن کے جتنا میں پاکستانی ہوں اتنے ہی وہ پاکستانی ہیں، جتنے چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بزدار صاحب پاکستانی ہیں، اتنا ہی کوئی ہندو یا عیسائی اس ملک کا اتنا ہی پاکستانی ہے اور برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور ان سے معذرت بھی کی ہے کہ اگر ہمارے جو وزیر صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کو جس بھی قسم کی کوئی دلی دکھ پہنچا ہے۔ اس موقع پر چیف منسٹر صاحب نے وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے ملاقات کی، جس ملاقات میں انہوں نے اپنا یہ ڈسپلیجر فیاض الحسن چوہان صاحب کو پہنچایا، اور انہیں بتایا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے، وہ کسی صورت ایسی کسی رویے کی یا سٹیٹمنٹ کی اجازت نہیں دے سکتی جس سے کسی بھی اقلیت، کسی مذہب، رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کی دل شکنی کی جا سکے، کسی کو تکلیف دی جا سکے۔ اس ملاقات کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے اس پورٹ فولیو سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو بھی آپ کے ساتھ اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی، اگر کی بات نہیں ہے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔